بس مالک نے پردے پا چھڑے اور محنت کرے. ٹھیک ہے جی, محنت, اور وہ محنت جو اللہ کے لیے ہو. جتنے بھی احباب ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ تہجد کا معمول بنائیں, اور اپنے نفس پہ سختی بڑی کرنی ہے, بتانا نہیں پھر لوگوں کو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, پھر یہ مجاہدہ ہے. اگر بتائیں گے پھر وہ مزہ جاتا رہے گا. مجاہدہ کریں, یہ مجاہدے پھر آپ میں رنگ بھریں گے. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا, تو کوئی ماں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس لے کے آئی, عرض کرتی حضور اسے قبول فرما لیں اور اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیں. تو آپ نے فرمایا دیکھنا جی, ڈاکٹر بھی بندہ ایک دن میں تو نہیں بن جاتا, اس کے لیے میٹرک ہے, پھر میٹرک میں میرٹ ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایف ایس سی ہے, ایف ایس سی میں بھی اچھے خاصے نمبر درکار ہیں, پھر اس کے بعد بھی پھر ایک امتحان ہے, پھر جا کے بندے کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں بندہ ولی ہی بن جاتا ہے؟ اتنے بھی مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہو جاتے ہیں. یہاں بھی محنتیں کرنی پڑتی ہیں بڑی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ. وہ چھوڑ کے چلی گئی. اب جو خانقاہ کا اصول تھا اس کے مطابق جوں کی روٹی ہے وہ بھی باسی. تو جب وہ بچہ چھوڑ کے گئی تو بچہ بھی ٹماٹر کی طرح تھا, لال سرخ رنگ ہے, بڑا سونا. تو وہ کچھ عرصے کے بعد نا اپنے بچے کو ملنے کے لیے آئی, تو دیکھتی کیا کہ بچہ اس طرح ہو گیا, رنگ پیلا زرد ہے, سامنے جو کی باسی روٹی رکھی ہے جو وہ کھا رہا ہے. تو کہتی بیٹا کیا یہاں یہی ملتا ہے کھانے کو؟ اس نے کہا ہاں یہی ملتا ہے. ماں تھی نا, وہ نہیں برداشت ہوا, کہتی چلو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ تیرے لیے سفارش کرتی ہوں کہ چل وہ تجھے تھوڑا سا اچھا کھانا دے دیں, تو میرا لال ہے. تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغ کا گوشت تناول فرما رہے تھے. وہ دل میں اور خیال آیا, وہ ننھی سی جان جوں کی سوکھی روٹی اور خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغ کا گوشت تناول فرما رہے ہیں. تو ماں تھی نا, نہیں رہ گیا. تو عرض کرتی حضور وہ چھوٹا جہا معصوم بچہ تے دلی جوں دی سوکھی روٹی تے آپ ہی مرغ دا گوشت کھان لے دے. تو جو سامنے ہڈیاں پڑی تھی نا, آپ نے ایک ہڈی اٹھا کے نا ہڈیوں پہ ماری اور فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مرغی زندہ ہو گئی. آپ نے فرمایا بی بی جدن تیرا منڈا بھی ہمیں جوگا ہو جائے گا, اسی انہوں بھی مرغی کھواؤں گے. جس دن اس کا بھی باطن پاک ہو جائے گا نا, تو ہم پھر اس کو بھی مرغی کھلائیں. ابھی باطن میں پاکیزگی نہیں ہے, ابھی گندہ اندر بڑا. رنگ تب لگتے ہیں جب باطن پاکیزہ ہوتا ہے. فرمایا جس دن بھی انہیں جوگا ہو جائے گا, پھر اسی انہوں بھی مرغی کھواؤں گے. ابھی پاکیزگی نہیں ہے, اپنے باطن کو پاکیزہ کریے. غرور تکبر بڑا بچو جاتے یہ تباہیاں پھیر دیتا ہے. اور یہی اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہو پھر. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہ بات یاد رکھا کریں, ہم لوگوں کو دین نہیں آتا, اس لیے ہمارے بڑے بےہودہ سے اعتراضات ہوتے ہیں. ہم نے کون سا کو سارا قرآن پڑھا ہے؟ اور یہ دیکھو جی کس کس طرح کی مثالیں پہ دیں گے. بھائی تجھے کیا پتا, اللہ تو قرآن کریم میں مکڑی کی مثال بھی دے رہے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, مکڑی کی اللہ مثال دے رہے ہیں. اللہ تو قرآن کریم میں مکھی کی مثال دے رہے ہیں. اللہ تو قرآن کریم میں مچھر کی مثال دے رہے ہیں. اللہ تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اونٹ کی مثال دے رہے ہیں. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. اینی بے تک اعتراضات, پتہ نہیں بس ہمیں ہو کیا گیا. تو اس لیے پھر بزرگوں کا انداز رہا ہے, کیونکہ یہ مزاج ہے, وہ مثالیں دے کے نا لوگوں کو باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو جس حوالے سے وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کوئی اللہ کا ولی تھا, تو ان کی بارگاہ میں نا فٹ بال حاضر ہوا. مثال ہے,
अगर इसको समझेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, इतराज करेंगे तो मेरा क्या जाना है। वो हाजिर हुआ और आके अर्ज करता है, ओ बाबा जी सारे दे दुखों का मदावा कर दे, मेरे दुख का भी इलाज है। इंसा फरमाते ने वो बाबे पूछन लगे फुटबाल में, बे तेनों की दुख है? उन्हें कि हजूर मेरे जहा दुख भी किसी को होना है, मैं वो दुखियारा हाँ कि जेड़ा मैनू वेखदा मैनू ठुड्डा मार दिंदा है। बड़े ठुड्डे पैंदे ने, सारा दिन ठुड्डे खाना, माई वेखदी है ठुड्डा मार दिंदी है, बाबा वेखदा ठुड्डा मार दिंदा है, मुंडे ते मार मार ठुड्डे मेरा छड़ दे कख नहीं है कि हजूर मेरे मुकद्दरां च ठुड्डे ही ने, कोई इंज दा रंग भरो के मेरी ठुड्डियां को जान छोड़ दे। तो हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वो आगे से जो अल्लाह के दोस्त थे ना, वो कहने लगे फिर ऐ ही कि एक साड़ी गल तेन मननी पैनी, फिर तेन ठुड्डे नहीं पैणगे। उन्हें कहा जनाब पक्की गल है ठुड्डे नहीं पैणगे? उन्हें कहा नहीं पैणगे। उन्हें कहा ठीक है हुक्म करो। उन्हें कहा फिर असीं तेरी वाह कढ़ छड्डनी है, असीं तेरी वाह कढ़ छड्डनी है, फिर तेन ठुड्डे नहीं पैणगे। उन्हें कहा हजूर कढ़ छड़ो वाह फड़, उन्हें फड़ के वाह कढ़ छड़ी। वो मुंडे ने देखा चुकी जड़ा ना लत्त मारन नहीं ठुड्डा, जो देखा ना वाह ही कोई नहीं, उन्हें ठुड्डा ही नहीं मारे। ठुड्डे वाह पौंदी है मेरे, वाह ना आए तो फिर ठुड्डे नहीं है। ये सारे गुरूर तकब्बुर है, वाह है ना, ये सारे ठुड्डे वाह पौंदी है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। बच्चों उतरे, जिस दिन औखा काम है, औखा काम है, लेकिन जिस दिन जो निकल गए फिर तुहानू की दसीए की रंग ने दरजे के हैं, फिर की रंग ने। मैं इस दफ़ा ना हम जब हैदराबाद गए, मैं कि जो बंदा वाह चो निकल रहा है ना, हाँ, तो हमने आखिरी प्रोग्राम किया घोट की हैदराबाद में, सिंध। ये बिल्कुल ये तकरीबन पंजाब के बॉर्डर के पास आ जाता है, सादकाबाद के करीब घोट की। तो फिर रात हम घोट की ठहरे, तो सुबह हमारी फिर जो है ना वो कराची के लिए वापसी थी। वहाँ हमने रात को हैदराबाद में प्रोग्राम करके फिर हमने इस्लामाबाद आना था। तो वो जब हम निकले ना, तो वो घोट की कोई उधर रास्ते में कुछ चाय की दुकान है जहाँ गुड़ की चाय मिलती है। तो सारे जो घोटकी से मुझे छोड़ने आए वो कहने लगे अरे जी चाह नहीं ना पीती तो फिर घोटकी आंदा को मज़ा नहीं आना तेन। मैं कहा चलो चाह पी लेंगे। तो हम अड्डे पे तकरीबन को 10-12 बंदे बैठ गए। तो वहाँ एक जी बंदा बैठा हुआ था, शिकस्ता हाल, दाढ़ी बिखरी हुई, वो बिल्कुल साइड पे बैठा था। वो भी आके ना मुझे कहता है कुछ दियो मैंने अल्लाह देना। तो मेरी जेब में 100 के नए नोट थे। तो मैंने ना वो एक नोट निकाल के उसको दे दिया। तो मेरे पास ही बैठ गया ना सामने। अब देखो जिसकी हवा निकलती है फिर उसमें क्या क्या रंग आते हैं। बस आजकल ना कुछ दिल में एक चीज़ चल रही है। इंसान है ना, खासे हैं, क्या करेंगे, बड़ी कोशिश करते हैं निकलें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं टांग फंस जाती है। वो दिल में एक बात चल रही है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जुबान पे नहीं लाया मैं उसको कभी भी। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बस दिल में है ना एक बात, वो अल्लाह की करनी। घोटकी हमने जहाँ नाश्ता किया ना, तो वो जो चीज़ आज का दिल में चल रही है ना, जिसके घर में नाश्ता किया वो चीज़ वहाँ थी, इसलिए फिर उस ख्वाहिश ने और जोर पकड़ लिया। अब सारे बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन मैं अपने अंदर अंदर ना उसी ख्वाहिश से लड़ रहा था। तो वो जो दीवाना बैठा था ना जिस अहमी सा, वो मुझे मुखातिब करके कहता है, वो थी उर्दू लेकिन सिंधी स्टाइल में उर्दू। तो मुझे कहता है साईं जो आप मांग रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो हवा निकल दी है ना, फिर बड़े रंग भरे जाते हैं, क्योंकि चीज़ तो एक ही रहनी है ना, या हवा रहेगी या वो रहेगा। दो चीज़ें नहीं रह सकती हैं, या हवा रहेगी या वो रहेगा। पहले मैं था हरी नहीं, पहले मैं था हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। एक ही रहना है, या वो रहेगा या मैं रहूंगा। दो नहीं रह सकते, रहना एक नहीं है। और वो था जो मैं से निकल चुका था, फिर उसमें रंग भरे गए,
میرے کان کھڑے ہو گئے حضرت یہ کیا کہہ رہا ہے، اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے. میں نا اگو تھوڑا ریاض سے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو، غصہ نہ کیا کرو. کمال سے وہ سارا اڈا جمع ہو گیا. وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھے، آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے. یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ سارا دنیا خاموش بیٹھا، آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی. میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت، جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت. اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت، اس میں ہوا نہیں تھی. اس ہوا سے بچو حضرت، یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے. میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماندے سن جنہوں ٹٹی آندی انہوں تے آکڑ نہیں چاہیے. ہاں جنہوں پیشاب آتا انہوں نہیں آکڑنا چاہیے. جا جا کے اپنا گند ویخ، تو کہڑی گل تو آکڑنے نہیں ہے، دیکھتے صحیح حقیقت ہے حضرت کتنی. اس ہوا سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. عمل تو ہے ہی بے عملی، لیکن جو عمل والے ہیں ان میں ہوا آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مارے کیا ترم خام نہیں ہے. اس ہوا سے بچو. وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی. وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو. میں کدی دعا سائیں کدی دعا کرے تیرے لیے. کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا. تو میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گاڑی. کہتا نہیں لال شہباز کے پاس جانا بھی میں نے لال گاڑی میں. وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا جی میرے کو لال گڈی ہے. میں چپ کرتے نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا کیڑی لال گڈی کہن ڈیا. اور اس کا نام تھا شیر محمد. اس کا نام تھا شیر محمد اور فقیر شیر محمد. میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے. تو میں ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی. میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو. نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تو میں تینوں دے چھڑیا میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے. وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے. میں بچ کے ہی رہو ایک وکری شاید انہوں کہنا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے. تو یہ ہاں حضرت نائب ہیں آپ اللہ کی. آپ نائب ہیں اللہ کی. 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائی ہیں آپ کے لیے اللہ نے. پھر قال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم تو حضرت یہ اینٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا ہے. نہیں خود کو سمجھیں خود کو جانیں کیا ہیں آپ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور بندے یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. ہاں بندے میں بڑے رنگ ہیں. یہ اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہیں جو یہاں علم حدیث کو فروغ دیا ہے. بہت بڑے محدث عالم دین تھے بڑے. تو آپ نے پھر یہ صوفیاء پہ یہ کتاب اخبار الاخیار اب بازار سے خرید بھی سکتے ہیں. آپ نے یہ کتاب لکھی. اس میں آپ نے لکھا ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. تو وہ آپ کے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ. یہ صاحب تصنیف عالم تھے حضرت جی. وہ کہیں نہ بادشاہ کے دربار میں گئے غیاث الدین بلبن کے دربار میں. اب یہ غیاث الدین بلبن بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرید تھا. جب حضرت گئے نا تو حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ اور حضرت شاہ رکن عالم ایک محلے کے رہنے والے تھے. تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پیر کے محلے سے کوئی عالم دین آئے ہیں. تو وہ غیاث الدین نا وہ حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ کو کہتے ہیں یا میرے پیر کے محلے سے آئے ہیں تو کیا آپ نے بھی میرے پیر کی کوئی کرامت دیکھی ہے. تو وہ مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں ان کی کرامتوں کا تو ڈھیر لگا ہے لیکن ایک کرامت چلو میں ان کی سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے کے دن نا آپ کی خانقاہ میں بڑا رش ہوتا تھا.
بڑا لوگوں کا رش ہوتا تھا. فرماتے میری مسجد بھی قریب تھی لیکن میری مسجد میں رش نہیں ہوتا تھا. تو میرے دل میں تھوڑا حسد آ گیا کہ بھائی یہ بھی لڑکا ہے, میں ایک عمر رسیدہ بزرگ ہوں, میرے میں رش نہیں ہوتا, یہ بھی لڑکا ہے اس کے اتنا رش ہوتا ہے, یہ کیا ہے. کہتے پھر میں نے حسد میں آ کے نا ایک پروگرام بنایا. وہ کیا کہ حضرت کے مجلس میں جاؤں, جب لوگوں کا روش, حضرت سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھوں کہ حضرت اس کا جواب نہ دے سکیں. ظاہر ہے جب جواب نہیں دیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کی وقت نکل جائے گی اور لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے. مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے نا اپنی لائبریری میں چلا گیا مسئلہ تلاش کرنے. فرماتے ساری رات لگا رہا کہ مسئلہ کیا پوچھوں حضرت کو. فرماتے صبح کے قریب نا مسئلہ مل ہی گیا. مسئلہ کیا ملا مجھے کہ حضرت کو کل جا کے نا میں نے لوگوں میں یہ پوچھنا ہے کہ حضرت سب سے پہلے فرض ہے, اور فرض کی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ فرض کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے. پھر اس کے بعد واجب ہے, پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے, پھر سنت غیر مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرض سے ہوتی, کیونکہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے, لیکن وضو کی ابتدا تو سنتوں سے ہو رہی ہے. ہاتھ دھونا سنت, 3 بار دھونا سنت, بسم اللہ سے ابتدا کرنا سنت, مسواک کرنا سنت, کلی کرنا سنت, غرغرہ کرنا سنت, ناک میں 3 بار پانی چڑھانا سنت, چہرہ دھونا فرض ہے. فرض کی باری تو کتنی دیر بعد آئی, تو یہ کیا ہے. کہتے میں نے یہ سوال تیار کر لیا. میں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر کے نا پھر فجر وقت اٹھ جاؤں گا. کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت شاہ رخ نے عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پلیٹ میں حلوہ لے کے آ گئے خواب میں, اور فرماتے ہیں مولوی جی بڑی محنت کی تھی تو تھک گئے ہو, چلو حلوہ کھاؤ تھکاوٹ لے گئے. ہاں حضرت جی یہ نائب ہے اللہ کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا. ہماری طرح حرص و حوث کے غلام نہیں بنے, ہماری طرح وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنے. انہوں نے تکبر کو پاس نہیں بھٹکنے دیا. پھر اللہ نے پھر ان کو رنگ عطا کر دیا, پھر اللہ نے ان کو رنگ عطا کیے. کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حلوہ کھایا, حضرت نے پاس بیٹھ کے کھلایا. کہتے ہیں جیسے ہی حلوہ ختم ہوا نا میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میٹھا ہی تھا. کہتے ہیں میں نے کہا حسد آ گیا نا. کہتے میں نے کہا نہیں, یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے جاتے حضرت مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے حضرت اچھا ہوا ہے آپ آ گئے. آج ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے, لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے. کہتے میں نے کہا اور میں پوچھنا ہے بابا آپ دسن ڈے ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے آپ میں پہچانو حضرت, اپنا آپ ضائع نہ کرو. جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے حضرت جی اپنا آپ پہچانو, اپنا باطن پاک رکھو, غرور و تکبر سے بچو. یہ غرور ہی ہے حضرت, یہ غرور ہی ہے جس نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیا. باقی دوری کہاں ہے حضرت جی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دوری کہاں ہے میاں جی. یہ دوری, یہ غرور کی دوری ہے, یہ تکبر کی دوری ہے. اس سے بڑا بچو حضرت, اس سے بڑا بچو حضرت, اس سے بڑا بچو حضرت. یہ ہمارے انڈیا میں ایک بزرگ ہوئے تو حضرت جی جب تک یہ اندر سوز نہیں نہ آتا جتنی دیر تک, وہ اقبال نعیمی تو نہیں کہتے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز بھی ہے. اینو پن اینو توڑ میاں, پھر ویخ اس ٹوٹے شیشے جو تینوں کی لبے گا, اس ٹوٹے شیشے جو تینوں کی لبے گا. وہ ان بزرگوں نے توڑ دیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نہ کہیں جا رہے تھے, سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے, جنہاں ماننے والے بھی ہوتے ہیں.
اور کچھ نہ ماننے والے تو حد سے گزر جاتے ہیں. وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا جو حضرت کا نہ ماننے والا تھا. وہ حضرت جب ان کے گھر کے نیچے سے گزرے نا تو انہوں نے پہلے ہی راکھ، کیونکہ اس وقت تو سلنڈر یا گیس تو نہیں تھی، تب تو تندور ہوا کرتے تھے. ظاہر جب تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو راکھ بن گئی ساری کی ساری. انہوں نے نا وہ تندور کی راکھ کسی برتن میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہ جب حضرت گزریں گے تو حضرت پہ یہ راکھ پھینک دیں گے. وہ حضرت گزرے تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی. وہ نکل چکے تھے حضرت ان کا موس. آپ نے اوپر دیکھا اور کچھ نہیں بولے، لیکن جو ساتھ مرید تھے ان سے نہیں برداشت ہوا. وہ لڑنے پہ اتر آئے. آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں سخت جملے بول رہے ہیں؟ بس کہتے ہیں حضور دیکھو نا آپ تے راکھ سٹی ہے نا تو کیوں بھی اسی نہ لڑیے. فرمایا بھائی تاڈے تے نہیں نہ سٹی، میرے تے سٹی ہے تے میں لڑا نہیں رہا تے تھی ایویں لڑی آنڈے. ارے کیتی حضور آپ تے سٹی ہے تے آپ کیوں نہیں لڑن دے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں تے ایسے نہیں لڑن دیا، وہ شکر ہے راکھ چی گل مک گئی ہے، باقی میں تے اگ دے لائق ہاں. ان میں ہوا تھی نہیں، ان میں ہوا تھی نہیں ہے. یہ غصہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہوا ہے اندر. پتہ نہیں میں کی شاید ہے بھائی تو. مولا علی فرماتے ہیں بندیا تو کیا چیز ہے بھائی، اپنی اصل دیکھ. 2 بار تو شرمگاہ سے نکلا، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے. کیا ہے تو کیا تجھے لگ گیا میاں؟ بندہ بن، تو بندہ ہے تو بندہ بن میاں. کیا تو ہو گیا؟ کیا کوٹ پہننے سے تو بندہ نہیں رہا، یا کسی بڑی سی کوٹھی میں رہنے سے تو بندہ نہیں رہا؟ تو پھر بھی بندہ ہی ہے. یعنی شکر کر اپنے اللہ کا، اللہ نے تجھے عزتیں دے دی ہیں. اس لیے حضرت اس ہوا سے بڑا بچنا، یہ تباہ کر دے گی ہوا. اور ہے کچھ بھی نہیں، ہے ہوا ہی حضرت ہے ہوا. اس لیے تو یہ جو ہوا کے مریض ہیں نا، ہم ہوا کے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو متکبرین ہیں ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جو متکبرین ہیں نا، آکڑ خاں ہیں جو، ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے. اور جب اللہ جل شانہ یہ اپنے دست قدرت میں یہ زمین و آسمان کو کھینچیں گے نا، لپیٹیں گے زمین و ساتوں زمین ساتوں آسمان کھینچیں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی زبان قدرت سے جو جملہ ادا ہوگا وہ یہی ہوگا، آئین المتکبرین. کتنے نے سارے چودھری، کتنے نے سارے آکڑ خاں، آئین المتکبرین، کدھر ہیں آج آکڑ خاں سارے کدھر؟ اس لیے جی میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے. میں آپ سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ آپ سب کو بھی بچائے. ہمارا حضرت کہ یہ خانقاہی سلسلہ بھائی بس ہر جمعے کوشش ہو کہ کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو جائے. اس لیے بڑا بچنا ہے. جس دن اس سے نکل جاؤ گے نا پھر آگے مدینہ مدینہ حضرت ہے، پھر آگے مدینہ مدینہ ہے. یہ مجھے کل توقیر بھائی نے اسپیشل کہا جی وہ ایک دن آپ نے سنایا تو مکمل نہیں سنایا، تو اس کو ذرا مکمل فرما دیں. وہ انڈیا میں بزرگ تھے، سید حسن ان کا اسم مبارک تھا، چشتی بزرگوں میں. حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں سچے دل سے بیٹھتا تھا نا، اس کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام اپنی زیارت سے شرف یاب فرما دیا کرتے. یہ اتنے مقبول تھے بارگاہ نبوت میں، اتنے مقبول تھے، اتنے لاڈلے تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے سید صاحب کہ وہ ان پہ تو جو تھا حضور نبی علیہ السلام کا کرم، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا سچے دل سے. ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مجلس میں یا نہ سمجھنا کہ سارے کہیں صرف یہی دیکھنے آئے ہیں پلا مولوی بولتا کہ یہ بڑے چیک بھی تو کرنے آتے ہیں نا. وہ جو محبت والے بیٹھتے تھے وہاں کے، ان کو بھی حضور نواز دیا فرق. اور آپ کو پتہ ہے جی گھر دے پیر نو لوگ کاٹی منتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا. لوگ باہر سے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہے، امام ہے. آپ سیال کوٹیاں نو قدر ہی کوئی نہیں. ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا داتا صاحب نہ جاؤ، لیکن گھر بھی تو دیکھو اللہ نے تمہیں کی عطا کیتا ہے. سید ہے، امام ہے، عالم ہے، شہید ہے. کتنے رنگ ہیں. شرعی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے جاؤ گے
حضرت کو ایذا ہوگی, تکلیف ہوگی آپ کو. حضور نبی علیہ السلام کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا, کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی, جا کے چومنا نہیں, کوئی اس طرح سجدے کی تو پتر سوچنا نہیں. وہ چلے ہو, وہ تو یہاں سجدے ختم کرنے آئے تھے, تم انہیں کی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں. وہ تو مدینہ سے تلواریں صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے, تم انہیں کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو. کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی, کتنا اپنے مزاروں میں ان کو اذیت ہوتی ہو. امام صاحب کیا کرنے آئے تھے یہاں, وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے, نہیں بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے بس. تم انہیں کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو, جا کے کرنے والی بات کرو یار. کچھ سوچنا بھی نہیں اس طرح کا. قرآن شریف پڑھو, حضرت اس کا ثواب پہ, اور حضرت کے توسل سے دعا کرو اللہ کو. سجدہ سوچنا بھی نہ, وہ سجدے ختم کرنے آئے تھے. وہ سجدے ختم, وہ کہ نہیں سجدہ صرف ایک ذات کو ہے, اور اس ذات کا نام ہے اللہ. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں بھائی محبت تھی نا, عرض کی محبوب جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. حضور نے صحابہ کو اجازت نہیں دی سجدہ کرنے. تم کون ہوتے ہو مزاروں پہ سجدے کرنے والے؟ جا اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جو سجدہ آپ کرتے ہو سجدہ عبادت نہیں ہوتا, اسی کے اندر عبادت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. لیکن بھائی سجدہ تعلیمی بھی حرام ہے شریعت میں نہ, بالکل اس طرح کی کوئی حرکت مزاروں پہ جا کے کرو, شرعی طریقے سے وہاں جانا. پھر دیکھو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں آپ کو. تو وہ آپ کو پتہ گھر کے پیر کو ذرا کو لوگ کم نہیں مانتے ہیں. وہ ظاہر حضرت کے لیے معروف تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے حضرت اس کو نبی علیہ السلام نواز دیتے ہیں. ایک دن آپ کی بیوی صاحب آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے زیارت کرا چھڑی جی تو میں تو رہ ہی گئی ہوں. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ مجھ جیسے دنیا دار کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے طنز کی ہے, کہ اس نے واقعی عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو آپ تو آنکھوں والے لوگ تھے, آپ سمجھ گئے کہ طنز کی تھی بی بی صاحبہ نے. آپ نے فرمایا چاہنی ہے کہ زیارت ہوئے؟ میں کی کون نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا پھر وہ کپڑے ہیں تیرے کو لگے بھی جدو ساڑھے کار تو دلہن بن کے آئی سے. میں کہا میں نے سنبھالے ہیں, وہ زیورات بھی پڑے ہیں, ان کا میں نے سنبھالے ہیں. پھر میں پھر آج تیار ہو جا, پھر کے اندر بہ جا, پھر دیکھنی ہے جو مالک دی مرضی. وہ دلہن بن کے نا بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے جی, چوڑیاں چھوڑیاں زیور سیور پا لیں. اب ان کے تصرف ہوتے ہیں, یہ کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو. حضرت نے تصرف کیا, اور جو بی بی صاحبہ کے برادر اکبر تھے نا بڑے بھائی, انہوں نے کھینچ لیا اندر کار. اور پہلے حضرت جی گھروں کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بھائی بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تھا. یہ اب بھی بے شرمی ہو گئی ہے حضرت جی, کوئی پردے والا سلسلہ نہیں رہا. وہ بھائی صاحب آپ سے گفتگو کر کے کہتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن میں مل رہا ہوں. آپ نے فرمایا بلائے تین وہ دینا ملان لئی, فرمایا جا مل کے. وہ اندر گئے تو بڑھاپا تھا, وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. بھائی نے دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے. وہ بھائی یہ بڑھاپے میں کیا اس نے رنگ رچا ہے. اس وقت تو نہیں بی بی صاحبہ کو کہا, باہر آئے شاہ صاحب کی خدمت میں. آخر کرتے ہیں شاہ جی اینو کی ہویا بڑھے ویلے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو ہی پوچھ رہا کی ہویا ہے. انہوں نے پوچھا کی تھا کچھ نہیں, انہوں نے جہاں کے نا وہ شروع ہو گئے. وہ خدا کا خوف کھا, اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ, کیا کر رہی ہے تو. کیونکہ جی میں نے کہا نا جب تک ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہوائی تو نکالنی تھی اندر, عبادت کی ہوا, سید ہونے کی. حضرت نے ایک ترکیب کی نا, ایک علاج کیا. وہ جب بھائی نے جلی کٹی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں بولا, تو وہ فٹ بال کی ہوا نکل گئی ساری. حضرت اندر درد پیدا ہوا, روئی. شوہر نے میرے کی کیتا میرے پڑا کو میں نے بست کرایا بڈھے ویلے. اور تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. ٹوٹ گیا شیشہ اندر دا, ٹوٹے ہویا شیشہ. بھائی صاحب تو چلے گئے, بی بی صاحبہ روتی روتی سو گئی. جب سو گئی تو حضور نے نواز دیا ہے, حضور نے نواز دیا. جب اٹھی تو بڑی خوش اٹھی. شاہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت. یہاں کے کہتی شاہ جی واقعی پیر من گئی ہے, تن ہماری کرم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میری پیری دا کمال نہیں, کمال تیرے اندر دے درد دا ہے. اج اندر دا شیشہ ٹوٹیا ہے, اج اندر واہ نکلی ہے ساری. واہ نکل گئی تو پھر مدینہ مدینہ حضرت ہے. واہ کلو بچو حضرت, واہ ہی جی جنہیں سانو مدینے تو دور کر چھڑے. باقی تو مدینہ دور نہیں کوئی. واہ ہی حضرت جنہیں سانو ساڑھے اللہ تو بھی دور کر چھڑے.
اللہ رحم فرمائے. کوشش کی ہے کچھ سمجھانے کی, علم کی کمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ رحم فرمائے. پہلے میں تھا ہری نہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے میں تھا ہری نہیں, اب ہری ہے میں نہیں.